السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اسباق جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ ساتھ ساتھ میں اچھے طریقے سے لرن کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم سبق جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص الفاظ دیکھیں ذرا۔ عبرت ہوتا ہے نصیحت، ہوس پرستی یعنی لالچ کا پیدا ہو جانا، تشبیہ کسی چیز کو مشابہ قرار دینا، بیعت یعنی کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کسی کی اطاعت کا عہد کرنا، صیغہ راز یعنی کہ کسی کو نہ بتانے والی بات یعنی کہ کسی بات کو راز میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، ملوکیت آمرانہ حکومت، ٹھیک ہے، جو کہ جمہوریت کی ضد ہے۔ آفرین یعنی کہ شاباش کے طور پر جو جملہ بولا جاتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری۔ بیت المال یعنی کہ قومی خزانہ، شاہی خزانہ، ٹھیک ہے، جس میں ہر کوئی برابر کا حصے دار ہوتا ہے۔ جزیہ یعنی کہ وہ محصول ہے جو جان و مال کے تحفظ کے لیے دے کر آزاد ہوا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ترویج رواج دینا۔ دار فانی یہ جو مٹ جانے والی دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر و شر یعنی کہ بھلائی اور بدی کی، لاتعداد یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد کئی مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض صرف اس لیے محفوظ کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں یعنی کہ نصیحت حاصل کریں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ، خیر خواہی کا راستہ اختیار کریں یعنی کہ چنیں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات یعنی کہ اپنی ذات سے متعلق جو خوبیاں ہیں اس کی بنیاد پر وہ زندہ سلامت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں یعنی کہ اچھے اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر ایک چراغ ہے یعنی کہ دیا ہے ایک، جو جہالت یعنی کہ جاہل ہونا کسی کا، ٹھیک ہے، گمراہی یعنی کہ راہوں میں گم ہو جانا یعنی کہ بھٹک جانا، خود غرضی یعنی کہ صرف اپنے آپ کا سوچنا، ظلم اور ہوس پرستی یعنی کہ لالچ کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، امن، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ یعنی کہ ایسی ہی شخصیت ہیں جو روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے، یعنی کہ ان کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یعنی کہ اس قدر اچھی اوصاف کے ساتھ اپنا جو دور ہے وہ اس کی مثال قائم کی ہے کہ انہیں عمر ثانی کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور کیوں دیا گیا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو تھی وہ ایک بہترین خلافت تھی۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کا یعنی کہ سایہ ان کو کہا گیا کہ عمر ثانی کا جو لقب ان کو دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یکے بعد دیگر یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے یعنی کہ خلیفہ چنے گئے۔ ٹھیک ہے، ان چاروں خلفاء، ٹھیک ہے، کا دور جو ہے زمانہ ہے عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف یعنی کہ برابری کا جو زاویہ تھا، ٹھیک ہے، اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا، ٹھیک ہے، نفاذ ہوتا ہے یعنی کہ لاگو کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، کا بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ یعنی کہ خلافت راشدہ یعنی کہ ہدایت یافتہ خلافت کا دور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار یعنی کہ بگاڑ اور بد امنی یعنی کہ سکون نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سکون کا زمانہ رہا، ٹھیک ہے، بد امنی یعنی کہ بے سکونی کا زمانہ رہا۔
حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک یعنی کہ غمناک واقعہ جو ہے وہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی پرہیزگار انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملا، جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا ہے، یعنی کہ توسیع ہوتا ہے یعنی کہ اسی میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ خلافت راشدہ کے دور کو بڑھایا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے، اعلیٰ حکمرانی کی وجہ سے، یعنی انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ یعنی کہ کسی کی مانند قرار دینا، ٹھیک ہے، دیتے ہوئے کہا گیا ہے حضرت یعنی کہ عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، دوسرا عمر کا خطاب دیا گیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اچھے اور صاف کی بنا پر، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے یعنی کہ اپنا جو فرض نبھایا ہے وہ اس کی ایک مثال قائم کی ہے، اس کی وجہ سے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ یہ ہستی جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شخصیت جو ہیں تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے، یعنی کہ اس طرح سے آپ کا جو خاندانی رشتہ تھا، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں، ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 10 ہجری، ٹھیک ہے، ہجری کا لفظ یعنی کہ ہجرت کے بعد کے سال جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں ظاہری یعنی کہ سامنے جو تھا، ٹھیک ہے، جو چیز نظر آتی ہے ظاہری طور پر، تو بہت کم، مختصر، ٹھیک ہے، بہت کم عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، ٹھیک ہے، انصاف کو جو آپ نے فروغ دیا ہے، بڑھایا ہے، دینداری، رحم دلی اور لازوال نہ مٹنے والی اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے، یعنی کہ اخلاق کو فروغ دینے کی وجہ سے یہ جو آپ نے بہادری دکھائی ہے، ابدی زندگی سے نوازے گئے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو ایک ہمیشگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو خوبیاں ان کے نام سے جڑ جاتی ہیں، جو خدمات مسلمانوں کے لیے سر انجام دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں، یعنی کہ ایک خوشحال دور ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی کہ چن دیا، ٹھیک ہے، اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، ٹھیک ہے، بیعت ہوتا ہے یعنی کہ اطاعت کا عہد لینا اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی سے، ٹھیک ہے، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا، یعنی کہ یہ بات کسی کو بتائی نہیں گئی، ٹھیک ہے، یہ بات راز میں رکھی گئی، چھپائی گئی، ٹھیک ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی ہدایت دے جائے کسی بات کی، کسی کام کی، ٹھیک ہے، وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج تھا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے یعنی کہ ان کا خیال جانے بغیر وصیت کے یعنی کہ وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر یعنی بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ ملوکیت ہوتا ہے آمرانہ حکومت، یعنی کہ لوگوں کی رائے اس میں شامل نہیں ہے، جمہور کی رائے اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، چن لیں، تاہم لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، چن لیا۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، تاریخ ساز ہوتا ہے یعنی کہ جو تاریخ میں زندہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک رقم ہو جائے وہ جملہ، ٹھیک ہے، ایک مثال بن جائے۔
جو شخص خدا کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی اطاعت واجب ہے یعنی کہ لازم ہے۔ جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے، یعنی کہ اس کی فرما برداری کوئی لازم نہیں ہے۔ جب میں خدا کی اطاعت کروں، میری اطاعت کروں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے، یعنی کہ یہ عوام کو ایک حق دے دیا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر تمہارا یعنی کہ میری اطاعت کرنا کوئی لازم نہیں ہے، پھر یعنی کہ آپ اس پہ انگلی اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اعتراض لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کام پہ، اس عمل پہ جو یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا یعنی کہ رئیس کی جمع، ٹھیک ہے، امراء کی طرح یعنی کہ دولت مندوں کی طرح فارغ البالی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنا، ایک کم تر مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، یعنی اسے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کی یہ ذمہ داری جو دی نا، اس کا جب اہل سمجھا، ٹھیک ہے، کہ اس کے لائق ان کو سمجھا، تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ہی میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے، امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے چھوڑ کر، تر کر کے یعنی کہ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی یعنی کہ گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کی ایسی نادر، ٹھیک ہے، قیمتی، ٹھیک ہے، مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے نا، یعنی کہ جنہوں نے حکومت کی، انہوں نے بیت المال یعنی کہ شاہی خزانے کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا تھا، یعنی کہ اپنی ذات کے لیے اس میں سے خرچ کرنے والا خزانہ بنا لیا تھا، لوگوں سے مال چھین کر، ٹھیک ہے، اپنے عیش و آرام یعنی کہ عیاشی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف آپ نے اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، یعنی کہ دے دیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حکومت کے خزانے میں ڈال دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی تھیں اور ایک خلیفہ کی بیوی تھیں، اب دیکھیں دونوں منصب، خلیفہ کی بیٹی اور خلیفہ کی بیوی، یعنی کہ ان کے پاس ایک منصب تو تھا نا، یعنی کہ ایک تھا نا کہ وہ استعمال کر سکتی تھیں اپنی رائے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی اس خلیفہ کی بیٹی ہونے کی طاقت کو، ٹھیک ہے، خلیفہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے چاہتی تو حکم ماننے سے انکار بھی کر سکتی تھیں، مگر آفرین ہے یعنی کہ شاباش ہے ان کے لیے، شاباش ہے، انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر جو قیمتی موتی، ٹھیک ہے، ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے، تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، چنا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو دنیا کی مال و دولت ہے نا، جو ان کے پاس ہے، ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز یعنی کہ جو طریقے جائز نہیں تھے، ٹھیک ہے، جو جائز نہ ہوں، ٹھیک ہے، دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی جو زمینیں تھیں نا، وہ بھی واپس لے لیں اور انہیں اصل حقداروں کے
حوالے کیا، سپرد کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت اصول بنائے، قانون جو طے کیے وہ سخت بنائے، ٹھیک ہے، ان پر سختی سے پھر عمل بھی کیا۔ معمولی سی یعنی کہ عام سی غلطی پر بھی باز پرس کی جاتی، پوچھ گچھ کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا سرمایہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاہی خزانے کی دولت جو تھی، کبھی اپنی ذات پر اس کو خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ اللہ اکبر، پرہیزگاری کا عالم دیکھیں کہ اپنی یعنی کہ کسی ذاتی کام کے لیے جو سرکاری یعنی کہ عمارتوں میں جو وہ اعلیٰ کار جو روشنی کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کا تیل چراغ کا بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی آسانی کے لیے وقف کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، رفاہ عامہ کے لیے یعنی کہ وقف رکھا تھا، یعنی کہ لوگوں کی سہولت کے لیے دے رکھا تھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ، اعلیٰ اور نفیس یعنی کہ اچھے کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بیت المال کی آمدن، ٹھیک ہے، میں اضافے کے لیے نئے مسلمانوں نے یعنی کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا، یعنی کہ عادت تھی، ایک طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ممانعت کر دی، یعنی اس سے پھر روک دیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں، یعنی کہ حاکم ہوتا ہے حکم دینے والا، محکوم جو اس حکم پر عمل کرتا ہے، ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی، یعنی کہ سماج میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک فرق پیدا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امتیاز یعنی کہ وہ فرق جو انہوں نے قائم کیا ہوا تھا وہ ختم کر کے سماجی یعنی معاشرتی مساوات، برابری اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی، یعنی کہ سیدھی کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ راستہ ان کے لیے آسان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی یعنی کہ سادہ پن جو تھا، عجز و انکسار یعنی کہ عاجزی اختیار کرنا، کہ جھکاؤ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، یہ یعنی کہ حقیقت تھی کہ جب ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میلا گندا کرتا پہن رکھا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے غرض سے آیا کرتے، یعنی کہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پرہیزگاری کا عالم دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے شاہی خزانے میں سے وہی بات آ گئی نا، کچھ نہیں لیتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے شخص کے تقوی پرہیزگاری کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا، یعنی کہ پسند نہ کرتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ احکام الہیہ، اللہ کے احکام کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے، یعنی نافذ کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو، یعنی اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہو۔ وہی بات آ گئی نا کہ جب ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی عمل کے لیے کہہ سکتے ہیں، جب ہم خود اس پر عمل نہ کر سکیں تو پھر دوسروں پر بھی عمل نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش ہوئے، یعنی کہ انہوں نے جو سرگرمیاں انجام دی ہیں، حکمت عملی اختیار کی ہے عوام کی خوشحالی کے لیے، ٹھیک ہے، تو جہاں عام لوگ خوش تھے نا، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء، یعنی کہ ان کے درجے کے جو امیر لوگ تھے،
آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، یعنی کہ ناراض تھے، اس لیے وہ تمام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت یعنی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اور یہ مخالفت کیوں پیش آئی؟ اسی وجہ سے نا کہ انہوں نے یعنی کہ جو لوگوں سے عوام کے لیے جو سرمایہ انہوں نے ان کا جو قبضہ کیا ہوا تھا لے کر عوام کو واپس دیا، ان کے حقداروں کو، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ جب ان سے یہ سارے منصب چھین لیے جن پر یہ نااہل تھے، اور وہ ساری مطلب دولت اور سب کچھ واپس لے کر حقداروں کو دے دیا، تو مخالفت پر تو انہوں نے اترنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے جس طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں تقویٰ و پرہیزگاری تھی۔ سچا اور خدا ترس یعنی کہ رحم دل انسان برے لوگوں کی برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ سو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین جو تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کی گھنونی گندی سازش کی، یعنی کہ آپ کے خلاف یعنی کہ یہ جو ہے بات تیار کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو قتل کرنے کی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا، یعنی شامل کر لیا، اور اس کے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوا دیا بستر مرگ پر، یعنی کہ جب آپ زہر پینے کے بعد مرگ الموت میں مبتلا تھے، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کیا نا کہ اصل صورت کیا ہے، اس سب کی وجہ کیا ہے، تو پھر اس نے سب کچھ آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسے معاف بھی کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کرا دو، یعنی کہ کون سی جو اس نے آپ کو زہر دلوانے کے لیے لی تھی، ٹھیک ہے، وہ جمع کروانے کا حکم دیا، اور کہا کہ پھر میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، یعنی کہ ظاہر ہے اب اس نے اقرار کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اب ان کے سامنے ہی اپنا جو جرم تھا اس کو مان لیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم میرے مرنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ جو ہیں تمہیں مار ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے جو ہے نا، عوام کے لیے جو سہولتیں اور آسانیاں اور ان کے لیے یہ سارے مراحل یعنی کہ طے کیے، ان کی آسانیوں کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے جو کام کیے، لوگ آپ کے پیچھے تن من دھن سے قربان تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پیچھے تھے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا، یعنی کہ آپ کی جان لے گیا، ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ دار فانی یعنی کہ دنیا سے، آپ رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے یعنی کہ یہ دنیا جو مٹ جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوچ کر گئے، یعنی کہ سفر کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر عہد خلافت میں یعنی کہ تھوڑے سے کم سے عرصہ میں اخلاقی جرأتوں یعنی کہ اچھے اخلاق کی بہادری دکھانے کی ایک لازوال جو ہے نام یعنی مٹنے والی مثال قائم کی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمل خیر یعنی کہ نیک اعمال جو ہے انجام دیا، ٹھیک ہے، اچھا عمل انجام دیا، اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اچھا عمل جو ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں یعنی کہ ورقوں میں، ٹھیک ہے، اوراق ہوتا ہے ورق کی جمع، یعنی کہ تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلامت ہیں۔ آج بھی ان کا تذکرہ ایسے ہی شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے انتہائی اچھے اوصاف سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، ٹھیک ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نکال کے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ خود سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، پھر ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔